السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بڑے دنوں سے میں اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے اس بارے میں بات کی جائے۔ یہ بات انسان اور اللہ تعالیٰ کے مابین تعلق کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی بساط کے مطابق عبادات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے اور اپنی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جائیں، مختلف انداز میں مختلف عبادات کے اور دعاؤں کے اور التجاؤں کے طریقے اختیار کر کے، تو ہم اس سلسلے میں نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف ذکر اذکار ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری التجائیں سنی جائیں، ہماری حاجات پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو۔ غرض اس مقصد کے لیے ہم، جیسے بیان کیا گیا، نوافل، نماز، وظائف، دعائیں اور مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں بندے اور اللہ کے تعلق کے متعلق، اور جو بڑی اچھی باتیں اللہ کے بندوں نے سلسلے میں ہمیں بتائیں اور جو آسان باتیں بتائیں، وہ یہ کہ یہ تمام اعمال اپنی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ان پر استقامت عطا فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ ایک ہمارا ایک روٹین عمل ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، رکوع، سجود، سلام، تشہد، سارا کچھ کر کے، اس کے بعد تسبیحات ہم روٹین والی پڑھتے ہیں۔ پھر روٹین والی اکثر اوقات ہماری دعائیں روٹین والی ہوتی ہیں، کہ نماز پڑھی، روٹین کی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ ہمیں یاد ہوتی ہیں، ہم اسی روٹین میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک ریچول بن گیا ہوا ہے، ایک ہماری پریکٹس بن گئی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم تلاوت کرتے ہیں، جی فلانی سورت پڑھ لی، سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ فتح پڑھ لی، سورہ کہف پڑھ لی، اور بے شک جس طرح فرمایا گیا کہ ان سورت کے، ان تلاوتوں کے اپنے فوائد بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سادے الفاظ میں، جو ہمیں اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے بندے اور اللہ کے تعلق کے ضمن میں عرض کی ہیں، بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، وہ یہ ہے بڑی ضروری بات کہ کبھی کبھی اپنے بڑے قیمتی وقت نکال کے اپنے اللہ سے باتیں بھی کر لیا کریں۔ دوستو، بڑا ہی ضروری کام ہے، آپ یقین مانیں۔ جو سارے اعمال میں نے بتائے وہ ہمیں
وہ ایسے ہیں جیسے ہماری زندگی کی، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ہماری زندگی کی روٹین کا حصہ بن گیا ہوا۔ آپ ذرا روٹین سے ہٹ کے دیکھیے، آپ پریکٹس کر کے دیکھیے گا۔ یہ بات ایسے نہیں اذکار ہے، یہ اللہ کے بندوں نے بتائی ہے۔ جیسے میں اور آپ باتیں کرتے ہیں، جیسے ہم اپنا کوئی دکھ، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اپنے دوست سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، جسے ہم بڑا کمفرٹ فیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اسی انداز میں آپ اپنا فرصت کا وقت نکالیے، اللہ کے لیے کچھ وقت نکالیے۔ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، لیکن ایسا وقت ہو کہ بس آپ کی تنہائی ہو اور آپ کی توجہ ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بات کر رہے ہوں کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے اپنے یہ دل کا معاملہ بیان کر رہا ہوں، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ الجھن ہے، یا میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض کیا مختلف جیسے ہمارے عام مسائل ہوتے ہیں کہ جی بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے، اللہ اس میں مدد فرما، بچوں کے رشتے کا معاملہ ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، روزگار کا معاملہ ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے بڑے سکون کے ساتھ، اور یہ یقین کر کے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری بات سن رہے ہیں، تو اس طرح سے سادے طریقے میں باتیں کرتے ہوئے اللہ سے اپنے دل کی بات بیان کریں، اپنے مسائل بیان کریں، اپنے دل کا احوال بیان کریں، اپنی الجھنیں بیان کریں۔ جیسے عرض کیا کہ جیسے ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا کمفرٹ لیول ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز میں اپنے مسائل بیان کر کے دیکھیے، اپنے دل کا حال انہی الفاظ میں جو ہماری زبان ہے، اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کبھی اس طرح سے بات کر کے دیکھیے، بلکہ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے، اس کو ایک پریکٹس بنائیے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اپنے دل کا حال بیان کریں، اور اپنے الفاظ میں اور اپنی زبان میں جس میں آپ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے اپنے دل کا اور اپنا مسئلہ کھل کے بیان کر سکیں، وہ اس سے بیان کریں، اپنے اللہ سے بات کریں کہ اللہ، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میری نوکری کا مسئلہ ہے، آپ تو جانتے ہیں نا، دیکھیں آج کل ایسا معاملہ ہے، آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فلانا مجھے تنگ کر رہا ہے، یا میں اس بندے کی وجہ سے پریشان ہوں، یا میں ایسا کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں خواہش ہے، اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، اللہ میاں ایسے کر دیجئے، اللہ میاں آپ سے زیادہ کون ہے جسے اپنے دل کا حال بیان کروں، آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیجئے، میں ایسا یا کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ میرے لیے آسانی پیدا کر دیجئے۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کروں گا جن کو میں بہت پڑھتا بھی ہوں، بابا اشفاق احمد صاحب، آپ کو بھی ان کی کتاب زاویہ پڑھ کے دیکھیں، بڑے ہی دل نشین اور پیارے انداز میں انہوں نے کئی جگہ بتایا ہے کہ بندہ کس طرح سے اپنے اللہ سے اپنے دل کا حال بڑی ہی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی پروٹوکول کے بیان کر سکتا ہے۔ اور آپ یقین مانیے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ یقین مانیے، جب اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال بیان کریں گے تو اس کے بعد اپنے دل میں اپنے آپ کو کتنا ہلکا محسوس کریں گے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی بوجھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب حل فرمائے گا وہ تو فرمائے گا ہی، لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جب آپ اپنا حال بیان کریں گے، اپنا مدعا وہاں پیش کریں گے، اور اس کے بعد اپنا دیکھیے گا کہ آپ اپنے آپ کو کس قدر ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ نے اپنا سارا بوجھ اٹھا کے اس اللہ کے
سامنے پیش کر دیا ہے یا اس کو دے دیا ہے کہ جو وہ بوجھ آپ سے اٹھا لے گا، آپ کے کندھوں سے وہ ہلکا کر دے گا اور وہ سارا معاملہ خود اللہ میاں سنبھال لیں گے۔ آپ یقین مانیے کہ بڑا ہی بہترین اور بڑا آسان اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری التجا ہے دوستوں سے، اس طرح سے اپنے اللہ سے بات کر کے دیکھیے، اپنی پریشانی، اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے بیان کیجیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ہمارے لیے کس طرح سے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔